بغیر بات تحقیق یہ ہے کہ جس طریقے سے اور جس طرح یہ وبا کی طرح یہ احتجاج پھیلا ہے اور جتنا ہنگامہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے، اب بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے بھی ہے کہ اس وقت کوئی شرپسندوں نے سمجھا کہ کوئی ہنگامہ برپا کر دیں ان بچوں کو استعمال کرتے ان ہوئے۔ بچوں کو استعمال کر کے۔ اب تو تحقیقات ہوگی اور پتہ چلے گا ان کے پیچھے کیا تھا، اور اب بچیاں جو ہیں اب وہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی ہیں، ان کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے ایسے، اور واقعات بیان کر رہی ہیں جو وجود میں نہیں ہو، اور ایک ایسی جگہ وہ کہا گیا کہ پارکنگ ایریا ہے اوپن، اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے، اور آپ بتائیے جو کالج ہے اس کے اندر تالا ہی نہیں ہے دروازے کو، کسی کو چٹکنی نہیں ہے تاکہ دروازہ بند نہ ہو سکے، اور بیسمنٹ تو ایک کھلا میدان ہے۔ تو یہ مطلب اب اس کی تہ تک پہنچنا چاہیے۔ سر ہوا کیا وہ بھی بتایا، ہوگا کیا؟ ذرا مریم نواز صاحبہ کی ذرا زبانی جو ہوگا، اور ہمارے جو وزیر تعلیم ہیں انہوں نے بھی بڑی بے احتیاطی کا مظاہرہ کیا، بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ایک پہنچ گئے وہاں اور جذبات میں بہہ گئے، ان کو بھی سرزنش کی ہے انہوں نے، اور بلا سوچے سمجھے جو ہے کالج کی رجسٹریشن منسوخ کر دی۔ وہ یہی کہہ رہی تھی مریم صاحبہ کہ کہا تھا ان سے سر کوئکلی اب اس کی تہ تک پہنچنا چاہیے، اچھا، اور ذمہ دار جو ہیں ان پر گرفت ہونی چاہیے، وگرنہ تو کسی وقت بھی کوئی شخص کہیں آگ لگا دے اور اس کے بعد چین کی بانسری بجائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سر اس میں جو منصوبہ سازی ہوئی ہے ذرا اس پر مریم صاحبہ نے کیا کہا، کوئکلی ذرا دکھا دیں جی۔ گجرات میں کل پروٹیسٹ ہوئے، کچھ بچے جو ہیں ان کو لایا گیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے میں سب جانتی ہوں۔ ایک ایسی پارٹی ہے تحریک انصاف جس کو میں دہشت گرد جماعت کہتی ہوں، اور وہ ان کا ایجنڈا ہی یہی ہے، جب پاکستان اوپر جا رہا ہوتا ہے وہ نیچے جا رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کو استعمال کیا ہے، جو ان کے پیڈ لوگ ہیں، ان کے ٹاؤٹس ہیں، ان سے انہوں نے ٹویٹس کرائیں، ان سے انہوں نے ویلاگز کرائے، ان سے انہوں نے ویڈیوز بنوائیں۔ وہ بچی ریپ کی وکٹم نہیں ہے، وہ بچی ایک گھٹیا سیاست کی وکٹم ہے، وہ گھٹیا جو سازش ہوتی ہے وہ بچی اس کی وکٹم ہے۔ جو اس میں انوالوڈ ہے اس کو میں چھوڑوں گی نہیں، جو اس کے اندر صحافی انوالوڈ ہے، ویلاگر انوالوڈ ہے، جو اکاؤنٹس اس میں انوالوڈ ہے، جس نے یہ پرووک کرنے کی کوشش کی ہے، جس نے یہ انسائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جس نے اس بچی کو اس کے والدین کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، سارا آپ کے سامنے یہ پورے اکاؤنٹس ہم نے نکلوا لیے ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا۔ پی ٹی آئی پر جو لاہور کالج فار ویمن ہے اس کو بھی لپیٹ میں لے لیا، اس کے بارے میں بے سر و پا باتیں میں پھیلا دی گئیں، اور وہ بچیاں گھبرا گئیں، اور ان کی انتظامیہ نے کہا کہ آپ گھر بیٹھ جائیں۔ اب ایک بات میں اور بھی عرض کروں گا کہ یہ جو خواتین کی یونیورسٹیاں ہیں، خواتین کے کالج ہیں، ایک تو وہ ہے ادارے ہیں جہاں بچیاں اور بچے ساتھ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، کو ایجوکیشن جو ہوتا ہے، کو ایجوکیشن۔ ایک وہ جو خاص صرف عورتوں کے ادارے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہاں یہ مرد پروفیسر جو ہیں یہ کیوں تعینات کیے جا رہے ہیں؟ اچھا، یہ اس پہ بھی حکومت کو غور کرنا چاہیے اور یہ قاعدہ بننا چاہیے، الا یہ کوئی مجبوری ہو جائے، کوئی ایسا سبجیکٹ ہو، کسی کا پروفیسر اویلیبل نہ ہو۔ یہ جو خواتین کے ادارے ہیں وہاں خواتین پروفیسر کام کریں، اور لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی ہے اس میں بھی دیکھا جائے، پھر سر باقی سٹاف بھی ساری خواتین ہی ہو، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ احتیاط کرنی چاہیے، اچھا، لیکن جو کچھ ہوا ہے جب تک اس کے ذمہ داروں کو سزا نہیں ملے گی اس وقت میرا خیال انصاف کا حق ادا نہیں ہوگا، اور آئندہ کی پیش بندی بھی نہیں ہوگی۔ ہاں کوئکلی سر ایک آخری بات کہ اس میں والدین کی کتنی ذمہ داری تھی، اساتذہ کی کتنی اس کے اندر جو ہے وہ ذمہ داری تھی؟ والدین وہ تو کیا کہیں گے آپ، جب ایک آندھی چلی تو والدین بھی بہہ گئے اس میں، بہت سے ان کو اپنی پڑ گئی۔ اچھا، تو یہ بھی دیکھیں نا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شدید بارش ہوتی ہے یا زلزلہ آ جاتا ہے تو اس میں لوگ گرفت میں ہو جاتے ہیں، آپ وہ کچھ کر نہیں پاتے ہیں، ان کی عقل معاف ہو جاتی ہے، وہ اپنے سوچنے سمجھ سے عاری ہو جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے فساد برپا کیا ہے، جنہوں نے پلان کیا ہے، جنہوں نے جھوٹی خبریں پھیلائی ہیں، ان کی گوشمالی ہونی چاہیے، اور تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرت نہ ہو سکے، وگرنہ تو ہمارا معاشرہ جو ہے اس کو جو چاہے اس کے ساتھ اس کو آگ لگا کے اور چلا جائے، رخصت ہو جائے، اور ہم راکھ سمیٹنے کے لیے رہ جائیں۔